تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا سڑکوں کی سیاست ملک کو ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کی جانب لے کر جائے گی؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ ایک پارٹی ہے یہاں پہ جس کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، سی پیک جو ہے اس کے کیا یعنی کہ امپیکٹس ہیں، بے روزگاری کیسے دور کرنی ہے، کوئی اس کو علم نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ صرف اس چکر میں کہ کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں، تو وزیر اعظم جو ہے وہ مطلب اس طرح سے تو نہیں بن تو ہر شخص سکتا ہے، لیکن یہ جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ وزارت عظمیٰ کی جو ان کی منزل ہے اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تمام معاملات آئین کی روشنی میں ہو۔ جلسے اور جلوس کرنا سیاسی جماعتوں کا حق بھی ہے، البتہ یہ حکومت کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کیا راستہ دیتی ہے، ایوانوں کے اندر مسائل حل کرتی ہے یا ان کو چوک اور چوراہوں کی طرف بیچتی ہے، تو یہ تو حکومت کا کام ہے۔ جی بالکل، عدم استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ایشوز کے ساتھ، اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس میں پاکستان کو گھن کی طرح رشوت جو ہے کھائی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی سے بھی بڑا ایشو ہے، اس لیے اگر حکومت اتنی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ ٹی او آرز تک بنانے کو تیار نہیں ہے اور سبھی محترم نواز شریف اور اس کے خانوادے کو بچانے پر پوری کی پوری کابینہ اور پوری کی پوری پارٹی لگی ہوئی ہے، تو پھر اس پر تو عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ جو بھی پارٹی اس کو گیو اپ کرے گی یا اس کو کارپیٹ کے نیچے دفن کرے گی یا اس پہ مٹی پاؤ والی سیاست کرے گی، تو اس لیے یہ تو یقینی بات ہے کہ حکومت کو خود چاہیے کہ اس چیز کا احساس کریں کہ وہ ٹی او آرز بننے دیں۔ اگر محترم نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں 2 مرتبہ آن دا فلور آف دی ہاؤس کہ مجھ سے احتساب شروع کریں، تو پھر ان کے یہ ثنا خان جو اتنے اونچی چھوڑ رہے ہیں، لمبی لمبی جو ہے باتیں سنا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بننے دیتے ٹی او آرز؟ صرف ایک نقطے پر جو ہے یہ انہوں نے اس پر ضد ڈالی ہوئی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کا نام نہ۔ ارے بھائی، اگر نواز شریف کا نام نہیں آئے گا تو پھر کس چیز کی ٹی او آر ہے اور پھر کس چیز کی کمیشن اور پھر کس چیز کی انکوائری ہے؟ بات تو ساری یہ ہے کہ اربوں خربوں کے جو ان کے پارک لین ویو کے ان کے فلیٹس ہیں اور ان کے جو آف شور کمپنیز ہیں اور ان کے جو ایسٹس ہیں باہر سارے دنیا جہان کے لے کر پاکستان سے گئے ہیں، اس کا صرف بتا دیں یہ کیسے لے کر گئے ہیں اور کیا اس کے ڈکلیریشنز انہوں نے دیے ہیں نہیں ہیں، کیا اس پر انہوں نے ٹیکس دیا ہے نہیں ہے، یہ پاکستانی دولت کیسے باہر چلی گئی ہے، اس کا قوم جواب مانگتی ہے۔ یہ اس طرح سے دفن نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس ایشو کے جو ہے منطقی نتیجے پر پہنچنے سے مضبوط ہوگا پاکستان، جمہوریت مضبوط ہوگی۔ یہ کہنا کہ جی یہ متزلزل ہو جائے گا یا کوئی جو ہے اس میں ایسا جھول پڑے گا، بالکل بھی نہیں آئے گا، جمہوریت مضبوط ہوگی اس سے۔ بحران تو ہے نا سیاسی، اور اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا حل ضروری ہے۔ ہر وقت روڈوں پہ آنا جو ہے یہ حل نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے، یہ پارلیمان کی ایک عزت ہوتی ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس کو حل کریں اور کوشش یہی کریں کہ اس کو حل کریں سڑکوں پہ آنے سے پہلے۔ نہیں، سڑکوں کی سیاست کی وجہ سے نہیں، مسائل لوگوں کے حل نہ کرنے کی وجہ سے یقیناً غریب آدمی سڑک پر نہیں آئے گا تو کرے گا کیا؟ میں سمجھتا ہوں بجٹ 4تھا سال ہے، 4تھے سال کے اندر بجٹ کے اندر ان کو کوئی ڈائریکشن دینا چاہیے تھا کہ ملک اس طرف جا رہا ہے۔ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، صرف ایک ڈائریکشن ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ، جن لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہو انہی پر ٹیکس کرتے جاؤ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے غریب کی گردن دباتے جاؤ۔ یہ حال ہے، تو غریب سڑکوں پر کیوں نہیں آئیں گے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ موجود ہے، اس کے فلورز کے اوپر آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں، آپ کا میڈیا موجود ہے، آپ گریبان پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں حکومت کے، آپ کی عدالتیں موجود ہیں، آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ تو ابھی صرف ایک چیز موجود نہیں ہے کہ راتوں رات کسی بندے کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور وہ شارٹ کٹ ایسی ہو کہ ووٹ لیے بغیر وہ وہاں پہنچے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو ایسا راستہ ڈھونڈیں گے تو وہ ملک کے لیے تباہی کو ہی لے کے جائے گا نا۔ آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے، ملک کے لیے چیلنجز ہیں، فارن پالیسی، اکنامک، انرجی، ملیٹنسی، فائٹ کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی ہے، سب کو سبق دینا چاہیے، لیکن جو لوگ امپیشنٹ ہو رہے ہیں وہ بھی قوم سمجھتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔
सियासत पार्लियामेंट में ही अच्छी लगती है, जबकि सड़कों की सियासत हुकूमत को कड़ी आजमाइश में डाल देती है। अरकान पार्लियामेंट के मुताबिक मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए सड़कों की सियासत से गुरेज करना चाहिए। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।